یاد رکھیے گا ہمارا آبائی گھر جنت ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اصل جو گھر ہے وہ جنت ہے، یہاں نہیں ہے، یہ تو عارضی سٹے ہے، عارضی مسافر خانہ، اس لیے دنیا کو کہا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا دوست ولی بنا لے، نیکوکاروں میں بنا لے، دعائیں کرتے، نیک تھے۔ ایک دن یکایا کے دربار میں بیٹھے ہیں، باروب چہرہ اندر گھس آیا، محافظوں نے روکا نہیں، رکے، ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہاں کیسے آئے ہو، کس طرح آئے؟ اس نے کہا جی میں مسافر خانے میں آیا ہوں، میں مسافر ہوں، یہاں سراہ ہے، ٹھہرنے ہیں۔ اس نے کہا یہ سراہ نظر آتی ہے، یہ مسافر خانہ نظر آتا ہے، یہ تو شاہی ہے، تخت ہے۔ اس باروب چہرے والے نے کہا جی آپ نہیں مانتے، بتاؤ پھر آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا میرا والد کہ ابراہیم خاندانی بادشاہ تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ اس کے والد۔ کہا اب تیرے بعد کون ہوگا؟ چپ، 7 میٹر گھوم گیا، رونے لگ پڑے کہ واقعی یہ تو بادشاہی بھی مسافر ہے۔ ہمارے بھی بھول جاتے ہیں حکمران کے 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات، بیوروکریٹ، کرپٹ کرنے والے لوگ، ذخیرہ اندوزی کرنے والے۔ بھائی یہ مسافر خانہ ہے، 4 روزہ زندگی ہے، یہاں 4 دن بہت مشکل ہے۔ یہاں جو بھی کرنا ہے اس گھر میں پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے، جہاں ہمارے والد دادا حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ہماری والدہ ماجدہ حضرت اماں حوا تھیں۔ وہاں سے ان سے غلطی ہوئی گندم کے دانے کھانے کی تو دنیا میں بھیج دیا، اب ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی، لیکن اللہ نے کہا بھئی تمہارا نظام زندگی ایسا چلانا ہے، تمہاری نسلیں انسان بنانی ہیں، پھر پیغمبر بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، ہدایت کی راہیں بھی دکھاؤں گا۔ اور بیچ میں ایک شیطان بھی پیدا ہو گیا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس نے کہا جی میں تو خراب کروں گا۔ تو اب یہاں ہمارے پاس 2 سٹیج، 2 راہیں بن گئی ہیں، ایک گمراہی والی راہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شیطانی راہ، اور ایک ہدایت والی صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہم نے دونوں راستوں میں سے کس راستے پہ چلنا ہے؟ اگر ہم چلتے ہیں صراط الذین، نیک لوگوں کے راہ پہ، نبی جو چلتے آئے، صحابہ، ہمارے اسلاف بزرگ، تو پھر ہم یقیناً وہیں جنت میں جا کے سانس لیں گے۔ ہماری منزل یہی ہے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے۔ ہمیں راستے میں موت بھی آئے گی، ٹینشن نہیں ہوگی۔ موت بھی ایمان والوں کے لیے ایک لباس بدلنے کی طرح ہے، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، انہیں پتہ قبر میں اعزازات ہوں گے، حشر میں بھی، ٹینشن کا ہے۔ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، شرط یہ ہے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں اور اس راستے پر جن پر انعام ہے، وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے جو اس سیدھے راستے پہ چلے گا، چلتا جائے گا، بیچ میں سٹاپ بھی آتے جائیں گے، پھر اٹھے گا، پھر چل پڑے گا، بیچ میں پھر موت کا مرحلہ آئے گا، پھر قبر میں چلا جائے گا، پھر قیامت کا مرحلہ آئے گا، پھر چلتا جائے گا، بالآخر اپنے اصلی گھر، آبائی گھر، جہاں ہمارے امی ابا آدم اور اماں حوا تھے، وہاں ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر وہاں سے کسی نے نہیں نکالنا، پھر ہمیشہ وہاں ہم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی کوئی وہاں سے نہیں نکالے گا، کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن اس سفر میں مشکلات ہیں، اس سفر میں ٹینشن ہے، مصیبتیں ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے۔ دوسرا راستہ شیطانیت والا ہے جو ہماری پیدائش کی تخلیق پر بھی ہمارے خلاف ہو گیا۔
اب وہ گمراہی کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے چلتے پھر آگے یہاں بھی تکلیفیں ہیں، سکرات موت میں بھی تکلیفیں ہیں، قبر میں بھی پنش ہے، حشر میں بھی سزا ہے، آگے پھر دوزخ ہے۔ اب یہ دنیا میں ہم نے راہ متعین کرنا ہے، بھٹکنا ہے یا اپنے گھر منزل پہ جانا ہے۔ اگر منزل پہ جانا ہے تو اچھے صحبت لو، اچھی سوسائٹی لو، اچھے کام کرو، اچھے لوگوں کو فالو کرو، قرآن پڑھو، فرمان رسول پڑھو، خود کو ڈھالو، برے کاموں سے بچو، اچھے کاموں کو اپناؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے مستقیم پہ رکھے اور ایمان کی موت دے۔ راشد خان صاحب کے والد کے درجات بلند فرمائے۔